السلام علیکم دوستوں، اپنے وقت کے خلیفہ ابو نصر محمد بن مروان ایک شخص کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کی چیزوں کے ساتھ دسترخوان پر 2 بھنے ہوئے تیتر بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے ان دونوں بھنے ہوئے تیتروں میں سے ایک تیتر کو اٹھایا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر ابو نصر محمد بن مروان نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں جوانی کے دنوں میں چور ہوا کرتا تھا اور ایک روز میں نے ایک تاجر کو نشانہ بنایا۔ اس تاجر کا سب کچھ لوٹنے کے بعد میں اس کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو وہ تاجر رونے اور گڑ گڑانے لگا اور اپنے جان کی رحم کی بھیک مانگنے لگا، لیکن میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا ہی تھا۔ جب اس کو لگا کہ میں اس کو قتل کر کے ہی رہوں گا تو وہ اچانک پہاڑ پر بیٹھے 2 تیتروں کی اور دیکھ کر روتے ہوئے ان سے کہنے لگا کہ تم دونوں گواہ ہو جاؤ کہ یہ ظالم شخص مجھے بے وجہ قتل کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے قتل کر دیا، اور اتنے سالوں کے بعد مجھے دسترخوان پر ان بھنے ہوئے تیتروں کو دیکھ کر مجھے اس بے وقوف تاجر کی یاد آ گئی جو ان تیتروں کو گواہ بنا رہا تھا۔ اس شخص کی بات سن کر ابو نصر محمد بن مروان نے کہا، خدا کی قسم، ان دونوں تیتروں نے تیرے خلاف اس شخص کے پاس گواہی دی ہے جس کے پاس گواہی دینا مفید بھی ہے اور وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد ابو نصر بن مروان نے اس شخص کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ دوستو، ایسا ہی ایک ظلم کا واقعہ اور گزرا ہے۔ شیخ عبداللہ شیفعی اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ ایک بار وہ شہر بصرہ سے ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ دوپہر کے وقت راستے میں اچانک ایک خوفناک ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا اور میرے ساتھی کو اس نے شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد ہمارا سارا مال چھین کر میرے دونوں ہاتھ رسی سے باندھ کر مجھے زمین پر ڈال کر فرار ہو گیا۔ میں نے جیسے تیسے ہاتھ کھولے اور چڑھ پڑا، مگر پریشانی کی وجہ سے راستہ بھول گیا اور ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ بھٹکتے بھٹکتے رات ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف آگ کی روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ میں اس روشنی کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے خیمہ نظر آیا۔ اس وقت میں پیاس کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہو چکا تھا، لہٰذا خیمے کے دروازے پر آ کر میں نے صدا لگائی، پانی پانی، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اتفاق سے وہ خیمہ اسی خطرناک ڈاکو کا تھا جس نے ہمیں لوٹا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا اور دیکھ کر پانی کی بجائے تلوار نکال کر مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس ڈاکو کی بیوی اس کے سامنے آئی اور میری جان بخشنے کی منتیں کرنے لگی، لیکن وہ نہیں مانا بلکہ اور آگ ببولا ہو گیا اور مجھے گھسیٹتا ہوا دور جنگل کی طرف لے گیا اور سینے پر چڑھ کر میرے گلے پر تلوار رکھ کر ذبح کرنے ہی والا تھا کہ اچانک جھاڑی کی طرف سے ایک شیر دہاڑتا ہوا آیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکو خوف سے دور جا گرا۔ شیر نے جھپٹ کر اس ڈاکو کو چیر پھاڑ ڈالا اور جھاڑیوں میں ہی غائب ہو گیا۔ اس غیبی مدد کے لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوستوں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا رہتا ہے، جب ان کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ دوستوں، یہ قصہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔